پتہ ہے ہمیں اللہ کیوں کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو؟ کیونکہ ایک تو اس کو ہمارا مانگنا اچھا لگتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے جس سے ہم مدد مانگیں یا جس کو اپنی مشکلات بتائیں۔ وہ جانتا ہے ہمیں اس کی کتنی ضرورت ہے اور ہم کتنے بے بس ہیں۔ اگر وہ ہمیں نہ سنے تو ہمارا دل پھٹ جائے۔ وہ ہماری ہی خاطر ہم سے کہتا ہے کہ میری طرف آؤ، تاکہ وہ ہمیں پرسکون کرے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ایسی محبت ہے اس رب کو ہم سے۔ اللہ محبت سے انہیں کو سنتا ہے جو اسے یقین اور مان سے پکارتے ہیں۔ وہ یقین جو ہر شک اور مایوسی سے پاک ہو۔ وہ انہیں کبھی خالی نہیں لوٹاتا جو اسے منانے میں ہر حد تک چلے جاتے ہیں۔ جب وہ کسی کو سجدوں میں رونا سکھا دے تو پھر ان آنسوؤں کی لاج رکھتا ہے۔ جب وہ کسی بندے کو تہجد تک لاتا ہے تو اس پر ہر سفر آسان فرما دیتا ہے، اور پھر ہر وہ کام جو ناممکن نظر آئے اس کے کن سے مکمل کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر بھاگنا چھوڑ دو، ٹھہر جاؤ، دعا کرو اور انتظار کرو۔ بند دروازوں پر غم نہ کرو، کھلے دروازوں پر خوش ہو جاؤ۔ جو تمہیں چھوڑ گئے ان کو مت ڈھونڈو، جو تمہارے ساتھ رہا اس کو تلاش کرو۔ تم اس کے راستوں پر چل دو اور تمہاری رضا تک کے راستے خود ہی بنتے چلے جائیں گے۔ لا حاصل چاہتے ہو تو حاصل پر راضی ہو جاؤ، پھر کیا ممکن اور کیا ناممکن، سب تمہارا، رب تمہارا۔ سنا ہے یقین رکھتے ہو؟ کیسا یقین کہ جو چاہیے تھا وہ اسی وقت نہ ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا، یا پھر ایسا یقین کہ یہ کہہ دیا کہ دعاؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یقین یہ تھوڑی ہے کہ جب مانگا ہے تب ہی ملے۔ یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تب ملے گا، پھر دیکھنا سب ملے گا اور ضرور ملے گا۔ حالانکہ اس نے جزائیں اور سزائیں پہلے سے مقرر کر رکھی ہیں، پھر بھی تمہیں اپنی جانب کھینچنے کے سبب بناتا رہتا ہے۔ روزانہ 5 دفعہ تمہیں ملاقات کا دعوت نامہ دیتا ہے اور پھر انتظار کرتا ہے کہ کبھی تو اس کی جانب واپس لوٹ آؤ گے۔ معجزے ہر جگہ ہیں۔ یہ آنکھ نہیں ہے جو انہیں دیکھتی ہے، بلکہ یہ یقین ہے جو ہر ناممکن شے میں ممکن کا ہونا ڈھونڈتا ہے، اور جو توکل رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ وہاں سے وسیلے بناتا ہے جہاں کوئی گمان نہیں جا سکتا۔ تمہیں بھلے ابھی یہ سب بے معنی سا لگے، تمہیں بھلے ابھی اس کی مصلحتیں سمجھ نہ آئیں، مگر ایک وقت ایسا آئے گا جب تم پر ہر راز کھول دیا جائے گا، اور تب تم ان چیزوں کے نہ ملنے پر شکر ادا کرو گے جن کے ملنے کی تم ضد کیا کرتے تھے۔ جب تم سمجھو گے کہ کچھ لمحوں کے رونما ہونے میں ہی کتنی بڑی بہتری ہوتی، تب تم جان جاؤ گے کہ اللہ نے تمہیں کن کن مقامات پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیا تھا اور تم کو خبر تک نہ ہوئی۔ اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی۔ پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پہ ہر اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پہ کامل ہے۔ جب بات اس کے بندوں کا دل دکھانے کی آ جائے تو وہ نمازوں اور عبادتوں کو خاطر میں لاتا ہی کہاں ہے۔ پھر کچھ کام نہیں آتا، نہ ہی جوابات اور نہ ہی دلائل، پھر تو مکافات عمل ہر حال میں ہو کر رہتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اندھیرے ہمارے راستے میں کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور خود کو غلط بھی نہیں سمجھتے۔ وہ نہیں دیکھتا کون کیسے آ رہا ہے، وہ دیکھتا ہے اچھا میرا ہے، میرے پاس آ رہا ہے، آ جاؤ۔ تم چل کر آ رہے ہو، میں دوڑ کر آتا ہوں۔ تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں۔ مجھے کیا سروکار کون ہو، کیسے ہو، کس نسل کس رنگ سے ہو، کس عمر کس رتبے سے ہو، میں خانے سے آ رہے ہو یا کعبہ سے آ رہے ہو، درد میں آ رہے ہو یا شکر میں آ رہے ہو، رنج میں آ رہے ہو یا شکوے میں آ رہے ہو، اسے مہمان نوازی پسند ہے۔ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کیا کرنے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے اچھا آ گئے ہو تو آ جاؤ۔ جس کام میں اللہ کی رضا ہوتی ہے اسے وہ ہمیشہ پرسکون رکھتا ہے، اور جس میں اس کی رضا شامل نہیں ہوتی اسے وہ تھکاوٹ سے بھر دیتا ہے۔ تو جب اس نے ایک شخص کی حقیقت تمہیں دکھا دی ہے اور تمہیں بتا دیا ہے کہ اس کی ذات تمہارے لیے کبھی خوشی کا ذریعہ نہیں بن سکتی، جس کو تمہاری محبت کی قدر ہی نہیں، اس کے لیے رونے یا اس کے پیچھے بھاگنے سے پھر تمہیں کیا ملے گا؟ ہاں اللہ تو ہر چیز کر سکتا ہے، لیکن جو شخص تم سے محبت ہی نہیں کرتا اس سے محبت کی بھیک مانگو گے تو کیا محبت مل جائے گی؟
کیوں بھول جاتے ہو کہ جو تمہیں ایک دفعہ چھاؤں سے دھوپ میں لا کر کھڑا کر سکتا ہے وہ تمہیں دوسری دفعہ بھی ذلیل کرنے میں دیر نہیں کرے گا۔ عادتیں اور فطرتیں کبھی نہیں بدلتی۔ خدا تو تم پر ہر طریقے سے رحم کرتا ہے، وہ تمہیں ہر طریقے سے سنبھالتا ہے، لیکن تم ہو کہ اس کی ایک بھی سننے کو تیار نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے تو تم اللہ کے قریب چلے جاؤ اور توکل رکھو، تمہاری ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور تمہارے حق میں آئے گا۔ وہ جب تمہیں خود تک لے آتا ہے تو تمہیں تم تک بھی لے آتا ہے۔ وہ آداب دعا انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے، اور جب وہ معجزے کرتا ہے تو ان معجزوں کی شدت کو بہرا بھی سن سکتا ہے اور اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو تیرے رب کے لیے ناممکن ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم اب بھی معجزوں کے انتظار میں ہو۔ تمہاری آنکھ بھلے اس کو دیکھ نہیں پاتی مگر تم ہر لمحہ اس کی نگاہ میں ہو۔ یوں تو وہ دلوں کے حال جانتا ہے مگر وہ چاہتا ہے اس سے مانگا جائے۔ یہ اس کی شان ہے کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ یہ معجزے ہی تو ہیں جو تمہیں اب تک زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور تمہارے اختتام کا فیصلہ تمہارا نصیب نہیں، تمہاری دعائیں کیا کرتی ہیں۔ جن کا ملنا دعاؤں سے بھی ممکن نہیں ہوتا، اللہ ان کے لیے تہجد کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تمہارے ہاتھ سے تب تک گلاب کا پھول نہیں لیتا جب تک وہ تمہارے دوسرے ہاتھ میں گلاب سے بھرا اور سجا گلدستہ نہیں تھما دیتا۔ تو صبر کرو ہر اس چیز کے لیے جو اللہ نے تم سے لی ہے، اور انتظار کرو ہر اس چیز کے لیے جو وہ تمہیں اب دینا چاہتا ہے، کیونکہ جو اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے، اور جو تم جانتے ہو وہ بہت محدود سا ہے۔ لیکن پردے کے اس پار کی حقیقت تو صرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی لگن میں لگ جانا، اس کی ایک جھلک کی حسرت میں تمہارا یوں سجدے میں گر جانا کوئی اتفاق تھوڑی ہے۔ وہ تو مالک معجزات ہے، معجزے کرنا تو اس کی شان ہے۔ معجزے تو تب ہوتے ہیں جب راستے دشوار ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن تمہارا اللہ پر توکل تمہیں گرنے نہیں دیتا اور تمہیں تھامے رکھتا ہے۔ مت ہو پریشان، اس نے تمہیں کن کا معجزہ دکھانا ہے ابھی۔ وہ غیب سے ایسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ جہاں سے معجزے آنے ہیں وہاں تک تمہاری چھٹی حس بھی نہیں جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہوں۔ کتنی امید ہے نا اس آیت میں۔ ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا۔ بے شک دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ ہماری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اسی طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔